بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون صدق اللہ العظیم. ہم بناتے اس کو فرشتہ، لجعلناہ رجلا، تو البتہ بناتے اس کو ایک رجل کی شکل میں، وللبسنا علیہم ما یلبسون، تو ہم مشتبہ کر دیتے ان پر اس چیز کو جس کے شبہ میں یہ پڑے ہوئے ہیں. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق آپ سے پہلے رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان کو جنہوں نے مذاق کیا تھا اس چیز نے جس کے ساتھ مذاق کیا. قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ، کہہ دیجئے زمین میں چکر لگاؤ. ثُمَّ انظُرُوا، پھر دیکھو كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، کہ کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے پیغمبر کہہ دیجئے کس کی بادشاہی ہے یا کس کا ہے جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں. قُلْ لِلَّهِ، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کا ہے. كتب على نفسه الرحمة، لکھ دیے اس نے اپنے اوپر رحمت کو. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ، البتہ جمع کریں گے ہم تمہیں قیامت کے دن، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنی نفسوں کو خسارے میں ڈالا ہے، نقصان میں ڈالا ہے. فهم لا یؤمنون، پھر وہ ایمان نہیں لائیں گے. اوپر جو کافروں نے مطالبہ کیا تھا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا جس کو ہم دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ اگر فرشتہ ہم نازل کر لیتے تو تمہارا کام تمام ہو جاتا. لقضی الامر، لقضی الامر کے تین مطلب ہیں. ایک تو لقضی الامر تمہارا کام تمام ہو جاتا، یعنی فرشتوں کو تم دیکھ نہیں سکتے، ان کو اپنی اصلی شکل میں نبی نہیں دیکھ سکتے، صرف رسول اللہ نے بھی ایک دو مرتبہ دیکھا، تم کہاں سے دیکھ سکتے ہو؟ تمہارے اندر وہ حواس ہی موجود نہیں. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں نا کہ باقی انسانوں میں جو حواس ہیں وہ 5 ہیں، حواس خمس ظاہر باطنی، 5 حواس ہیں. نبی کے اندر 6 حواس ہوتے ہیں. ایک وہ حصہ اس کے اندر موجود ہے جو وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکتا ہے، فرشتوں کو دیکھ سکتا ہے. تو تم کیسے برداشت کر سکتے؟ تم تو ختم ہو جاتے، مر جاتے. ثم لا ينظرون، پھر تمہیں مہلت ہی نہ ملتی، تم ایمان کیسے لاتے؟ ایسے تو نہیں ہے کہ پھر دوبارہ تم زندہ ہوتے اور ایمان لاتے، پھر تو ختم ہو جاتے. لہذا تمہارا یہ مطالبہ ہی غلط ہے. دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ جس نے جو مطالبہ کیا، جو معجزہ مانگا اور اللہ نے وہ معجزہ ان کو دیا اور پھر بھی نہ مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو تباہ کیا. قوم عاد دیکھو، قوم سمود دیکھو، انہوں نے معجزے مانگے، یہ معجزہ دکھاؤ، یہ معجزہ دکھاؤ، اللہ نے وہ دکھایا اور پھر بھی نہیں مانے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ اللہ نے ان کو ختم کر دیا. لقضی الامر، پھر تم ختم ہو جاتے کیونکہ ماننا تو تمہیں ہے نہیں. تیسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ ہی بھیج دیتے، اس کو وحی بنا کر بھیج دیتے اور آپ اس کو دیکھتے، تو فرشتے تو ایسے جو کھاتے ہی نہیں ہیں، جو پیتے ہی نہیں، ان کو بھوک لگتی نہیں ہے، ان کو خواہشات ہوتی ہی نہیں ہے، ان کو نہ بیوی کی طلب، نہ کھانے کی طلب، نہ پینے کی طلب. پھر کیا ہوتا؟ فرمایا تمہیں تو طلب ہے، تم تو انسان ہو نا. پھر کوئی ایسی حرام کی چیز کھا لیتے، وہ فرشتے تو کہتے ہیں حرام خور کیا کر رہے ہو، یہ کیا کھا رہے ہو تم حرام. وہ جلال میں آتے تمہیں تو ختم کر دیتے. لقضی الامر، تمہارا کام تمام کر دیتے. یا ایسے کوئی مباح چیز مباح ہوتی وہ تم کرتے، وہ تو کھاتے ہی نہیں ہے، وہ تو پیتے ہی نہیں ہے، ان کو طلب ہی نہیں ہے. تو آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تمہیں کیا پتا کھانا کیا ہوتا ہے، تمہیں کیا پتا ہمیں بھوک نے مارا ہوا ہے،
تو پھر ایسے مناظرہ چلتا، لقضی الامر، فرشتے ان کا کام ہی تمام کر دیتے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو نہیں بھیجا۔ دوسرا ولو جعلناہ ملکن، مطالبہ یہ تھا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا جس کو ہم دیکھیں۔ ایک تو یہ کہ فرشتہ اپنی اصلی شکل میں نہیں آ سکتا، آتا تو تم ختم ہو جاتے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کو انسان کی شکل میں بھیج دیتے، کسی رجل کی شکل میں بھیج دیتے، ولو جعلناہ لجعلناہ رجلا، البتہ بھیجتے ہم اس کو انسان کی شکل میں، رجل کی شکل میں، للبسنا علیہم ما یلبسون، پھر بھی تم اسی شبہ میں پڑ جاتے جس شبہ میں تم پہلے پڑے ہوئے۔ ایک انسان تو آیا ہی نہیں آیا، نبی کون ہے؟ انسان ہے، اس میں تو تم شبہ میں ہو، اس کو مانتے نہیں ہو کہ ہم ایسے بندے کو کیسے مانیں جو ہمارا جیسا انسان ہے، جو بازاروں میں کھاتا ہے، جو بازاروں میں گھومتا ہے، اس کو ہم کیسے انسان مانیں؟ تو اس شبہ میں پڑے ہوئے نہیں پڑے ہوئے ہو۔ اگر میں کسی فرشتے کو، جبرائیل کو انسان کی شکل میں بھیج دیتا اور کہتا یہ فرشتہ ہے دیکھو، تو پھر بھی تم کہتے یہ تو ہمارا جیسا انسان ہے، پھر بھی تم نہ مانتے نا، لہذا تمہیں ماننا تو ہے ہی نہیں۔ نبی کو تسلی دی جا رہی ہے یہ تو مانیں گے ویسے بھی نہیں، لہذا آپ ان کو چھوڑ، آپ دل پہ نہ لیں ان کی باتوں کو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اسْتُؤْذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، یہاں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، مسخری کرتے ہیں، بچوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، بچے پتھر مارتے ہیں، ہاں کبھی کہتے ہیں کہ اللہ کو تو ہی ملا تھا، کوئی سردار بھیج دیتے، ہم جیسا کوئی دولت مند ہوتا، تو غریب ہے، مفلس ہے، تو سرداری چاہتا ہے تو ہم دے دیتے ہیں تجھے، تو لڑکی چاہتا ہے ہم دے دیتے ہیں تجھے، ایسی مذاق اور مسخری کرتے پیغمبر کے ساتھ۔ تو اللہ فرماتے پیغمبر جو تیرے ساتھ مذاق کرتے ہیں یہ صرف تیرے ساتھ نہیں کرتے، جتنے پیغمبر آئے ان کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا ہے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق کیا، قوم عاد حضرت صالح کے ساتھ مذاق کیا، ہر نبی کے ساتھ انہوں نے مذاق کیا۔ جعلوا اصابعهم فی آذانہم واستغشوا ثیابہم، یہ مذاق نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کہیں جاتے کانوں میں انگلیاں ڈال دیتے، منہ پہ کپڑا ڈال دیتے، چیخیں کرتے، ایک دوسرے کو سیٹیاں بجاتے، یہ مذاق نہیں ہے۔ ان کے ساتھ بھی مذاق ہوا، آپ کے ساتھ بھی مذاق۔ وَلَقَدِ اسْتُؤْذِيَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر اس چیز نے گھیر لیا ان کو، جنہوں نے مذاق کیا اس چیز کے ساتھ جس کے ساتھ مذاق کیا۔ کوئی قیامت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں ہے، کوئی مارنے کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا۔ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر وہ چیز لا جو تو وعدہ کرتا ہے نا، وہ لا کہاں ہے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو وعدہ کب ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ وعدہ ہوگا تو صحیح، مر کے دیکھ پھر پتہ چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے ایسے بھی واقعات بھی دکھائے ہیں، جو مرے ہیں ان کو پھر زندہ بھی اللہ نے کیا ہے۔ وہ پڑھا نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو لڑکا تھا عبداللہ ابن تامر، اللہ نے اس کو زندہ کیا۔ ایسے بہت سے ہیں جن کو اللہ نے بتایا کہ دیکھو یہ مذاق کرتے تھے، آج ان کی حالت دیکھو، اللہ نے ان کو کر کے دکھایا۔ وہ قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ اے کافرو اگر نہیں مانتے ہو نا، رسول اللہ کی بات نہیں مانتے ہو تو چلو مشاہدہ کر لو۔ مشاہدے سے ماننا چاہیے نا، مشاہدہ کر لو، زمین میں جاؤ گھومو۔ یہ خطاب کس کو ہو رہا ہے؟ مشرکین مکہ کو ہو رہا ہے، کیونکہ مشرکین مکہ کا یمن بھی جانا ہوتا تھا، مشرکین مکہ کا شام بھی جانا ہوتا تھا، اور شام میں کون ہے؟ فرمایا قوم سمود وہاں ہے، قوم لوط وہاں ہے، ان کا حشر دیکھ لو، وہاں پہ ابھی بھی کھنڈرات موجود ہے، دیکھ لو، بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے، دیکھ لو، کیسی کیسی ان کی سلطنتیں تھی، سب بکھری ہوئی ہے، جاؤ دیکھ لو۔ اگر نہیں مانتے ہو تو جاؤ یمن کی طرف جاؤ، ادھر دیکھ لو ان کا حشر، قوم تبع کا حشر دیکھ لو، بڑی بڑی قومیں تھی ان کی۔ اہم خیر ام قوم تبع، قرآن کہتا ہے تم اچھے ہو یا قوم تبع اچھی تھی؟ وہ بڑی قوم تھی، ہزاروں سال حکومتیں کرتی تھی، ان کی سلطنتیں بڑی تھی۔ تم اچھے ہو یا وہ اچھے ہیں؟ وہ اچھے تھے تم سے، لیکن پھر بھی ان کا حشر دیکھو، خالی کھنڈرات پڑے ہوئے ہیں، ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہیں، سب کچھ ختم ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا، جاؤ چکر لگاؤ زمینوں میں، گھومو، دوسرے ممالک میں جاؤ، شام جاؤ، یمن جاؤ، مصر جاؤ، وہاں دیکھ کے آؤ، فرعون ابھی بھی پڑا ہوا ہے، عبرت ناک بنا ہوا ہے، جس نے کہا تھا کہ یہ نہر میری ہے، یہ دریائے نیل میرا ہے، یہ سمندر میرے ہیں، یہ سب کچھ میرے ہیں، تیرے ہیں، آج تو وہ تجھے جگہ بھی نہیں دیتا، تیرا کہاں سے آیا؟
ہاں علمت نفس ما قدمت واخرت، تیرا وہی ہے جو تو نے آگے بھیجا ہے، باقی تیرا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں میرا مال میرا مال میرا مال میرا مال، حدیث میں آتا ہے نا کہے گا میرا مال، اللہ فرمایا تیرا مال وہ ہے جو تو نے آگے بھیجا، باقی سب تیرے رشتہ داروں نے کھا لیا کھپا لیا عیاشیاں کر لی، کچھ بھی نہیں ہے تیرے۔ ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجام کیسے کیا جھٹلانے والوں کا۔ ہمارے لیے عبرت ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن ہمارے لیے نازل کیا ہے، ہمیں بتا رہا ہے ان فی ذلک لآیہ، ان فی ذلک لآیہ، اس میں تمہارے لیے عبرت کی نشانیاں ہے، اس میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں، اگر عقل رکھتے ہو تو اس سے سمجھ جاؤ، اس سے عبرت حاصل کر لو۔ کل من ما فی السماوات والارض، اے پیغمبر کہہ دیجئے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ زمین میں آسمان میں صرف فرشتے نہیں رہتے ہیں، بہت سی مخلوقات رہتی ہے، زمین میں صرف انسان نہیں رہتے ہیں، بہت سی مخلوقات رہتی ہے، جو مخلوقات رہتی ہے سب کس کی ہے؟ زمین و آسمان میں جو مخلوقات رہتی ہے کس کی ہے؟ فرمایا وہ بھی کہتے ہیں کل للہ، اللہ کی ہے، لیکن اللہ نے ان کو کہا پیغمبر تو کہہ دیجیے کل للہ، سب کچھ اللہ کا ہے، سب کچھ اللہ مانتے تھے۔ قرآن نہیں کہتا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے پیغمبر ان سے پوچھے کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، سب کہیں گے اللہ نے پیدا کیا۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، پھر کہاں جاتے ہو؟ کہتے بھی ہو اللہ نے پیدا کیا ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی۔ كتب علی نفسہ الرحمہ، یہ بہت بڑی چیز ہے، فرمایا اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ دیا، اللہ نے اپنے آپ کو ارحم الراحمین بنا دیا، ورنہ ہمارے کام تو ایسے ہیں کہ زمین پھٹے اور ہم چلے جائیں، ایسے ہیں یا نہیں ہے؟ ہمارے کام تو ایسے ہیں کہ آسمانوں سے پتھروں کی بارش آئے اور ہم تباہ اور ہلاک ہو جائیں، ہمارے کام تو ایسے ہیں کہ دریا ہمیں جگہ بھی نہ دے۔ دوسری قوموں میں ایک ایک گناہ ہوتا تھا، اس قوم میں سب کے سب گناہ ہے، ایک تو اللہ کی رحمت ہے اور دوسرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اگر تو سچا ہے نا تو ہمارے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نہیں برستی، ہمارے اوپر عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا کیسے عذاب آئے گا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیغمبر اس میں موجود ہے، سونا سرور ان میں ہے، اس لیے عذاب نہیں آتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور دوسری عذاب کو ٹالنے والی چیز توبہ اور استغفار، اس کو جاری رکھو، اللہ عذاب کو ٹال دے گا۔ كتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے انسان کو نہیں بنایا، زمین و آسمان کو نہیں بنایا، پہلے سے کرسی کے نیچے لکھ کے رکھ دیا یا اپنے پاس رکھ دیا کہ ان رحمتی سبقت علی غضبی، یا ان رحمتی تغلب علی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت کر جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنا دیے، اور میں 99 حصے اپنے پاس رکھ دیے، ایک حصہ دے دیا دنیا والوں کو، اس ایک حصے کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، درندے اپنے بچوں سے محبتیں کرتے ہیں، ہر انسان اپنے دوست سے محبت کرتا ہے، یہ رحمت کا ایک حصہ ہے، 99 حصے اللہ نے اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ کتنا ارحم الراحمین ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، فرمایا اس نے اپنے اوپر رحم کو لکھ دیا، ورنہ ہم تو تباہ ہو جاتے، برباد ہو جاتے۔ اللہ کا رحم مانگا کرو، ہاں اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے میرے اوپر رحم فرما، اے اللہ تو رحم کرنے والا ہے میرے اوپر رحم فرما۔ حدیث میں آتا ہے جو 3 مرتبہ رحم مانگے اللہ سے، اللہ اس پر رحم کر دیتا ہے۔ دنیا والوں سے رحم مانگو تو رحم کرتے نہیں کرتے، وہ تو ہے ہی ارحم الراحمین، اس سے رحم مانگا کرو۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، اس کا راوی ہے، فرمایا ایک مرتبہ قیدیوں کو لایا گیا، کافروں کے قیدی تھے، فرمایا ایک عورت تھی، اس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، یہ مشکاۃ شریف کی حدیث ہے، اس کا بچہ اس سے بچھڑ گیا تھا، پستانوں سے دودھ ایسے بہ رہا تھا، ادھر گھومتی ہے ادھر بھاگتی ہے، فرمایا قیدیوں کا کوئی بچہ مل گیا، اپنا نہیں کسی اور کا بچہ مل گیا، جلدی سے اس کو سینے سے لگایا، اس کو دودھ پلایا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے، صحابہ کو کہا کیا یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ فرمایا نہیں پھینکے گی، فرمایا اللہ ان بندوں سے اس سے بھی زیادہ محبت فرماتے، وہ کبھی نہیں چاہتے کہ تم جہنم میں جاؤ۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کو لکھ دیا ہے۔ دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ہمارے اوپر رحم نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد۔ اللہم انک عفو کریم رب اغفر وارحم وانت خیر